جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں وہ ماہ رمضان میں یہ ایک سورت ضرور پڑھیں۔ والدین کی مغفرت ہوگی، جنت والا مقام ملے گا۔ کیا تم اپنے ماں باپ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ محترم ناظرین، کسی بھی انسان کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور محبت کرنے والا رشتہ اس کے ماں باپ کا ہے۔ اس کے بعد انسان کے سگے بہن بھائی اور پھر دوسرے رشتہ دار آتے ہیں۔ اس دنیا میں تعلق یا رشتے کسی بھی انسان کے لیے اولین ترجیح ہوتے ہیں، جبکہ کچھ رشتے تو ہماری زندگی کے لیے ایسے اہم اور لازم و ملزوم بھی ہو جاتے ہیں کہ ان کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن اور مشکل ہو جاتا ہے۔ جو ماں باپ اپنی زندگی میں حیات ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے ہر طرح کی تگ و دو اور ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ان کی اولاد کامیاب ہو جائے، اور ان کے لیے یہ بات قابل فخر ہوتی ہے، اور ہر ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد نیک اور فرمانبردار ہو، اپنے ماں باپ کا کہا مانے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ جو اولاد نیک اور فرمانبردار ہوتی ہے وہ اپنے والدین کے لیے بخشش کا سبب بنتی ہے، کیونکہ نیک اور فرمانبردار اولاد والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے مختلف وظائف اور ذکر و اذکار کر کے ان کی روحوں کو بخشتی ہے، جن سے ان کے والدین کی آخری زندگی آسان ہو جاتی ہے اور ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا آج کا وظیفہ بھی والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتے ہوئے ایک بہت ہی پیاری سورت کا وظیفہ ہے کہ جو شخص بھی رمضان المبارک میں یہ ایک سورت پڑھ لیتا ہے اس کے والدین کی مغفرت کر دی جائے گی، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا۔ تو جن لوگوں کے والدین اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس سورت کی رمضان المبارک کے بابرکت دنوں میں تلاوت کر کے ان کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنے۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ہر طرح کے پررضائش اور حقوق کو انجام دیتے ہیں، کیا اس اولاد پر ماں باپ کا اتنا بھی حق نہیں؟ کیا وہ لوگ اپنے ماں باپ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ اگر آج وہ اپنے والدین کے لیے اس طرح کے ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن پاک کر کے ان کی روح کو نہیں بخشوا سکتے تو کل ان کی اولاد بھی ایسے لوگوں کے لیے کوئی ذکر و اذکار اور وظائف نہ کرتے ہوئے ان کو نہ بخشوا پائے گی۔ تو ناظرین، آج کا وظیفہ جو والدین کی مغفرت کے لیے ایک بہت ہی پیاری سورت کا وظیفہ ہے، آپ نے اسے رمضان مبارک کے بابرکت دنوں میں لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کے والدین کی مغفرت ہو جائے اور ان کے درجات بلند ہو جائیں اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام مل جائے۔ اس سورت کی تلاوت کرنے سے نہ صرف والدین کی مغفرتوں کی بلکہ پڑھنے والے کو بھی دنیا کی ہر چیز ملے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے اس کی زندگی میں اس کو ثواب ملتا ہے اور اس کے والدین کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرنا اپنے درجات کی بلندی کا وعدہ بھی ہے۔ جب آپ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو بھی قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرنے سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور ان کی آخری منزل کو بہتر بنا دیتے ہیں اور ان کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ناظرین، جنت ایک ایسی شاندار اور بے مثال جگہ ہے جو اللہ عز و جل نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، اور اس میں ایسی نعمتیں رکھی ہیں جو نہ کسی انت نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی دل میں اس کا خیال۔ یا جنت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ دنیا کے اعلیٰ ترین چیز کا بھی جنت کی کسی نعمت سے کوئی مقابلہ نہیں، لیکن اب سوال یہ ہے، کیا آخرت میں انسان کی نہ ختم ہونے والی زندگی میں بھی ہمارے یہ اہم اور پاکیزہ رشتے کیا ہمارے ساتھ ہوں گے؟ یعنی جنت میں یہ سوال اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اس دنیا میں ہمارا سب سے عظیم رشتہ ماں کا ہے، یعنی ماں کیا جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگی؟ آئیے احادیث کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ احادیث میں جب کوئی روح علیین میں پہنچتی ہے تو وہاں پر موجود روحیں اس سے ملنے آتی ہیں اور دنیا میں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلوم کرتی ہیں۔ اسی طرح سے جب کوئی انسان مرنے کے بعد علیین میں پہنچتا ہے تو اس کے رشتہ دار اسے ایسے ملتے ہیں جیسے کسی دور دراز سے آنے والے مسافر سے ملاقات کی جاتی ہے، اور دونوں آپس میں مل کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آج تم پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا نہ تم غمگین ہوں گے، میرے وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرمانبردار رہے تھے، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے،
اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں میں خواہش ہوگی اور جسم کی آنکھوں کو لذت ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا اس دنیا میں، اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ ناظرین محترم، ان آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنتی مردوں کی بیویاں بھی جنت میں ان کے ساتھ ہوں گی اور ایک ساتھ ہی جنت میں رہیں گی۔ وہاں جنت میں انہیں ہر وہ چیز مہیا کی جائے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں کہ نکل جا، تو اللہ سے رضا مند ہے اور اللہ تجھ سے رضا مند ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جانب اور اپنے پروردگار کی جانب جو کہ غضبناک نہیں ہے۔ پھر وہ روح اس طرح معطر حالت میں نکل جاتی ہے جس طرح سے عمدہ خوشبودار مشک، اور فرشتے ہاتھ پر اسے اٹھائے ہوئے آسمان کے دروازے پر لے جاتے ہیں، اور آسمان والے فرشتے کہتے ہیں کیا عمدہ خوشبو ہے جو کہ زمین سے آئی ہے۔ پھر اس کو اہل ایمان کی ارواح کو بچھڑے ہوئے سے ملاتے ہیں اور وہ روح خوش ہوتی ہے، اور یہ خوشی اس خوشی سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو کسی بچھڑے ہوئے کی آمد سے ان کو میسر آتی ہے۔ پھر وہ پہلے سے موجود مومن اس نئے آنے والے سے دریافت کرتے ہیں کہ فلاں آدمی نے کیا 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 اور فلاں آدمی کا کیا ہوا، یعنی جس شخص کو دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے اب وہ کس طرح کے کاموں میں مشغول ہے۔ پھر انہی میں سے چند روحیں آپس میں ایک دوسرے سے کہتی ہیں کہ ابھی ٹھہر جاؤ اور اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ دنیا کے غم میں مبتلا ہے۔ روح پوچھتی ہے کہ کیا وہ شخص ابھی تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا؟ وہ تو کب کا مر چکا تھا۔ اس پر روحیں کہتی ہیں کہ پھر تو وہ جہنم میں گیا ہوگا۔ ناظرین محترم، پیارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے ان رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے جو آخرت یعنی عالم برزخ میں ہیں عشق کیے جاتے ہیں۔ اگر نیک عمل ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کا فضل اور رحمت ہے، بس اپنی یہ نعمت اس پر پوری کیجیے اور اس پر اس کو موت دیجیے۔ اور اسی طرح پھر گناہ گار شخص کا عمل پیش ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اے اللہ اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور قرب کا سبب ہو جائے۔ مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں مختلف ارواح ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں گے، اور ان میں سے بعض کو ایک ساتھ رکھا جائے گا۔ سورۃ طور کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں اس کی پیروی کی تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے نیک عمل میں کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک اللہ مومن کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر کے اس کی اولاد کو ان کے اصل مقام تک بلند کر کے اس کے پاس اس کے درجے میں پہنچا دیں گے، اگرچہ یہ اولاد اپنے اعمال کے اعتبار سے اس درجے تک نہ پہنچتی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں اس کی پیروی کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی اولاد کو اس کے مطابق ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے تو یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے صدقے دل سے توبہ استغفار کر لیا ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما کر جنت میں داخل کر دے گا، جہاں اللہ عز و جل ان کی خواہش پوری فرما دے گا۔ اور یقیناً ان کی خواہش میں سے خواہش یہ بھی ہوگی کہ دنیا میں اس سے جو بھی گناہ سرزد ہو چکے یا کوئی گناہ ان سے کیے تو وہ اس سے وہ تمام امان بھلا دیے جائیں، کیونکہ جنت امن اور سکون کی جگہ ہوگی جہاں منفی خیالات اور غصے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، اور ایک مومن اور جنتی کے لیے ہر طرح خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے جنت کے باغ میں سے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا وقت کھانے کو دیا جائے تو کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے یہ ہم کو پہلے بتایا گیا تھا، اور انہیں ایک دوسرے کے ہم شکل بھی دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ناظرین محترم، ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے اور ان میں سے کسی کو اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں سے ملنے کی خواہش ہوگی تو اس کا بستر اٹھا کر ان کے بستروں کے برابر پہنچا دیا جائے گا، اور پھر دونوں تکی لگا کر دنیا میں گزرے ہوئے دنوں کے بارے میں باتیں کرنے لگیں گے۔ ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہے گا تمہیں یاد ہے کہ اللہ نے فلاں فلاں جگہ پر ہماری مغفرت فرمائی تھی، اسی طرح ہم نے اللہ سے دعا کی تھی
اور اللہ نے ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں متعدد احادیث سے مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شگفتہ مزاج تھے اور نرمی و محبت سے بات کیا کرتے تھے، تاہم کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار ہنس بھی دیتے، مگر یہ اس وقت ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے حالات بیان فرما رہے ہوتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے امور میں حصہ کرتے تھے۔ اگر کوئی معاملہ دنیا سے متعلق ہوتا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یہ آگاہ کیا کہ روز محشر جب کسی کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کر واقعی احوال بیان کیا۔ حدیث مبارکہ یوں بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ سب سے آخر میں جہنم سے کون نکالا جائے گا، یا سب سے آخر میں کون جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یا آدمی اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا جہنم سے باہر نکالے گا تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جنت میں داخل ہوگا تو اسے گمان گزرے گا کہ شاید یہ بھری ہوئی ہے، چنانچہ وہ واپس لوٹ کر عرض گزار ہوگا، اے رب وہ تو بھری ہوئی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا جہاں جنت میں چلا جا، لہٰذا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جنت میں جا کر اسے پھر گمان گزرے گا کہ شاید یہ بھری ہوئی ہے، پس وہ واپس لوٹ کر پھر عرض کرے گا میں نے تو بھری ہوئی پائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا اور جنت میں داخل ہو جا، کیونکہ تیرے لیے جنت میں دنیا کے برابر بلکہ اس سے 10 گنا زیادہ حصہ ہے۔ یا فرمایا تیرے لیے دستے دنیاوی نیکیوں کے برابر حصہ ہے۔ وہ عرض کرے گا اے اللہ، کیا مجھ سے مذاق کرتا ہے یا مجھ پر ہنستا ہے، حالانکہ تو حقیقی مالک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ اہل جنت کے سب سے کم درجے والے شخص کا حال ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا وہ گرتا ہوا دوزخ سے اس حال میں نکلے گا کہ دوزخ کی آگ اسے جلا رہی ہوگی۔ پھر جب وہ دوزخ سے نکل کر جائے گا تو پھر دوزخ کی طرف پلٹ کر دیکھے گا اور دوزخ سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعمت عطا فرمائی کہ اولین میں سے کسی کو بھی وہ نعمت عطا نہیں فرمائی۔ پھر اس کے لیے ایک درخت بلند کیا جائے گا۔ وہ آدمی کہے گا اے میرے پروردگار، مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ میں اس کے سائے کو حاصل کر سکوں اور اس کے پھلوں سے پانی پیوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم، اگر میں تجھے یہ دے دوں تو پھر اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگے گا؟ وہ کہے گا پروردگار، اس کے علاوہ تجھ سے اور نہ مانگوں گا، اور اس کے علاوہ نہ مانگنے کا معاہدہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو حضور قبول فرمائیں گے، کیونکہ وہ جنت کی ایسی نعمتیں دیکھ چکا ہوگا جس پر اسے صبر نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے اسی درخت کے قریب کر دیں گے اور وہ اس کے سائے میں آرام کرے گا اور اس کے پھلوں کے پانی سے پیاس بجھائے گا۔ پھر اس کے لیے ایک اور درخت ظاہر کیا جائے گا جو پہلے درخت سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ آدمی عرض کرے گا اے میرے پروردگار، مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجئے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور اس کا پانی پیوں، اس کے بعد میں اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھ سے اور کوئی سوال نہیں کرے گا؟ اور اب اگر تجھے اس درخت کے قریب پہنچا دیا تو پھر اور سوال کرے گا؟ اللہ تعالیٰ پھر اس سے اس بات کا وعدہ لیں گے وہ اور کوئی سوال نہیں کرے گا، تاہم اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ معذور ہوگا کیونکہ وہ ایسی نعمتیں دیکھے گا جس پر وہ صبر نہ کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو درخت کے قریب کر دیں گے اور وہ اس کے سائے میں آرام کرے گا اور اس کا پانی پیے گا۔ پھر اسے جنت کے دروازے پر ایک درخت دکھایا جائے گا جو پہلے درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا، اور وہ آدمی کہے گا اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجئے تاکہ میں اس کے سائے میں آرام کروں اور پھر اس کا پانی پیوں اور اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آدمی سے فرمائیں گے اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو اس کے بعد اور کوئی سوال نہیں کرے گا؟ وہ عرض کرے گا ہاں اے پروردگار، اب میں اس کے بعد اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ اسے معذور سمجھیں گے کیونکہ وہ جنت کی ایسی نعمتیں دیکھے گا
جس پر وہ صبر نہیں کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے۔ جب اس درخت کے قریب پہنچے گا تو جنت والوں کی آوازیں سنے گا، تو وہ پھر عرض کرے گا، اے میرے رب مجھے اس میں داخل فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم تیرے سوال کو کوئی چیز روک سکتی ہے؟ کیا تو اس پر راضی ہے کہ تجھے دنیا اور دنیا کے برابر دے دیا جائے؟ وہ کہے گا، رب العالمین تو مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ یہ حدیث بیان کر کے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہنس پڑے اور لوگوں سے فرمایا کہ تم مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں کیوں ہنسا؟ لوگوں نے کہا، آپ کس وجہ سے ہنسے؟ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہنسے تھے۔ فرمایا، رب العالمین کے ہنسنے کی وجہ سے جب وہ آدمی کہے گا آپ رب العالمین ہونے کے باوجود بھی مجھ سے مذاق فرما رہے ہیں، تو اللہ فرمائے گا، میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا مگر جو چاہوں کرنے پر قادر ہوں۔ صحیح مسلم ابواب حدیث نمبر۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اس دنیا کی آزمائش میں کامیاب و کامران فرما کر جنت میں داخل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، والدین کے لیے مغفرت کی دعائیں ماں باپ سے بے پرواہی برتنا خدا کی ناشکری ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب مرنے کے بعد مردے کو 3 چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں: صدقہ جاریہ، پھیلا ہوا علم اور صالح اولاد کی دعائیں۔ حضرت جاہم رضی اللہ عنہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ارادہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد میں شرکت کروں اور اس لیے آیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں مشورہ لوں، فرمائیے کیا حکم ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہاری والدہ زندہ ہے؟ حضرت جاہم رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہاں زندہ ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر انہی کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ جنت ان کے قدموں میں ہے۔ رضائی ماں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیجیے، ان کی خدمت کیجیے اور ان سے احترام سے پیش آئیے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے جارانہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تقسیم فرما رہے تھے۔ اتنے میں ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو چادر بھی بچھا دی اور اس پر بھی بیٹھ گئی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ کون صاحبہ ہیں؟ لوگوں نے بتایا، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ماں ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ والدین کی وفات کے بعد بھی ان کا خیال رکھیے اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے لیے چاق و چوبند رہیں۔ ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی جانب چلتے ہیں کہ وظیفے میں آپ نے وہ کون سی صورت پڑھنی ہے اور کس طرح پڑھنی ہے جس سے والدین کی مغفرت ہوگی، ان کے درجات بلند ہوں گے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا۔ تو ناظرین، آپ نے رمضان المبارک میں اس صورت کی تلاوت کرنی ہے کیونکہ رمضان المبارک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا مہینہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ روزانہ ہزاروں لوگوں کو عذاب جہنم سے نجات دیتا ہے اور ہزاروں لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے رحمت و برکت والے مہینے میں اور جہنم سے نجات والے مہینے میں یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ یہ صورت آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق لازمی پڑھنی ہے، اس سے آپ کے والدین کی مغفرت ہو جائے گی، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا۔ تو ناظرین، یہ صورت آپ کسی بھی نماز کے بعد رمضان المبارک میں جس دن آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے اس دن سے پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ یہ صورت کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اس صورت کی تلاوت کریں۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین محترم، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ جو قرآن پاک کی اولین سورت ہے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور پھر آخر میں اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے اور ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ تو والدین کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اس سے نہ صرف والدین کی روح کو سکون ملتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کی زندگی میں بھی سکون، خوشی اور اطمینان لاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہو تو اللہ تمہیں دنیا میں راحت اور خوشی دیتے ہیں اور تمہارے رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اب جب اپنے والدین کے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی دعا کے قبول ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ والدین کے لیے دعا کرنا ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ ناظرین محترم، جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تب دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے انسان وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ انہیں بھول جاتے ہیں، لہٰذا یہ مجرب اور بہترین طریقہ اپنائیں اور اس ماہ مبارک میں روزانہ والدین کے حق میں دعا کریں۔ یہ عمل کر کے ان کی مغفرت کا ذریعہ بنیں، ان کی حیات میں بھی اور بعد وفات میں بھی انہیں یاد رکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔